اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تختی نمبر 3 حروف مقطعات کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ حروف مقطعات کو تلاوت کرتے ہوئے بہت سارے احباب جو ہیں وہ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ اس حرف پر بھی تو سین میم پڑھ لیتے ہیں، یعنی یہاں پر نون کو پڑھ لیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس حرف کی ادائیگی کے وقت بھی یہاں پر اخفا نہیں کیا جاتا، جبکہ یہاں پر 2 مرتبہ اخفا ہو رہا ہے۔ اور یہ حرف دیکھیے، یہاں پر حروف مقطعات میں سے اس حرف پر وقف کی حالت میں تو نہیں، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے وصل کی حالت میں تو کیا یہاں پر مد ہوگی یا مد کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ ہم آج کے اس لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا ہجے نہیں کیا جاتا، جوڑ نہیں کیا جاتا ان کا، یہ اسی طرح ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو بغیر ہجے کے پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم آج ان حروف کو درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حرف دیکھیے، الف لام میم۔ یہاں لام پر مد ہے اور پھر میم پر بھی مد ہے، تو دونوں حروف پر جو مدات ہیں یہ ہم نے پوری ادا کرنی ہے۔ 3 الف کریں گے اور یا 5 الف تک ان پر مد ہو سکتی ہے۔ میم پر شد ہے تو یہاں پر غنہ بھی ضرور کریں گے۔ اس کو پھر سماعت فرما لیجئے، الف لام میم، اس طرح پڑھیں گے۔ اگلا حرف دیکھیے، الف لام میم صاد۔ تو یہاں پر لام پر، میم پر اور صاد تینوں جو ہے ان پر مد ہے، تینوں حرفوں پر۔ تو یہاں پر مد کی مقدار آپ نے ایک ہی رکھنی ہے، یعنی اگر لام پر آپ نے 3 الف یا 3 سیکنڈ کی مقدار مد کی ہے تو میم پر بھی اتنی اور صاد پر بھی اتنی ہی مقدار میں مد کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ لام پر زیادہ لمبا کر لیں، 5 الف کریں اور پھر میم پر 3 الف کر لیں۔ تو مد کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے اور آخر میں دال پر قلقلہ کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے۔ پھر سن لیجئے اس کو، الف لام میم صاد، اس طرح ادا کریں گے۔ اگلا حرف دیکھیے، الف لام را۔ تو یہاں پر لام پر مد کریں گے 3 الف کی مقدار، اور را کو موٹا پڑھیں گے اور اس کو صرف 1 الف کھینچنا ہے، کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے اور اس کو صرف 1 الف کی ہی مقدار کھینچیں گے۔ الف لام را۔ اگلا حرف دیکھ لیجئے، الف لام میم را۔ را کو پر پڑھیں گے اور 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، لام اور میم پر مد کرتے ہوئے اور میم پر غنہ بھی کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہاں پر دیکھیے، کاف پر مد ہے، عین پر مد ہے اور صاد پر، تو ان کو 3 الف یا 5 الف کی مقدار لمبا کریں گے، جبکہ ہا یا کو صرف 1 الف کی مقدار ہی کھینچیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو غلطی یہاں پر کی جاتی ہے وہ عین
کو پڑھتے ہوئے یہاں پر اخفا نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر آپ نے آواز کو ناک میں بھی چھپانا ہے۔ پھر سن لیجئے، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح پڑھیں گے۔ طٰہٰ، تو کو موٹا پڑھیں گے، ہا کو باریک پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار ہی کھینچیں گے۔ طٰہٰ، طاسیم میم۔ یہاں پر جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کہ سین میم پڑھ لیا جاتا ہے، یعنی سین کے جو آخر میں نون ہوتا ہے نا، اس کو بھی پڑھ لیا جاتا ہے، تو یہاں پر نون کی آواز بالکل نہیں آئے گی۔ سی یعنی ای کے بعد آگے میم کی آواز آئے گی اور میم کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر سن لیجئے، تو کو موٹا پڑھیں گے، طاسیم میم۔ اگلا حرف دیکھ لیجئے، طاسین، یاسین، صاد، حامیم۔ اس حرف کو دیکھ لیجیے، یہاں پر دو جگہ دو مقامات پر جو اخفا ہوگا، اور کوشش کریں کہ اس کو ایک ہی سانس میں پڑھیں۔ اگر نہ پڑھا جا سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ ایک ہی سانس میں یہ پڑھ لیا جائے۔ حامیم عین سین قاف۔ اب دیکھیے، میں نے یہاں پر عین یہاں پر بھی اخفا کیا ہے، اور اس کے بعد سین یہاں پر بھی نون پر اخفا کیا ہے، یعنی آواز کو ناک میں چھپایا ہے۔ تو آپ نے جب اس حروف مقطعات میں سے اس حرف کو پڑھنا ہے تو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ پھر سن لیجئے، حامیم عین سین قاف۔ اگلا حرف دیکھ لیجئے، قاف، موٹا پڑھیں گے اس کو، نون، مد کرتے ہوئے۔ اس حرف کو دیکھیے، یہ سورہ آل عمران کے شروع میں آتا ہے، تو اگر آپ نے یہاں پر وقف کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر مد کریں گے یا بغیر مد کے پڑھیں گے، تو یہاں پر دونوں طرح سے ہی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ مد کرتے ہوئے کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ، یعنی می کو آپ لمبا کریں گے، 3 الف یا 5 الف کی مقدار، اور پھر آگے اللہ سے ملا دیں گے۔ تو اس کو کسر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ بغیر میم پر مد کیے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ، یعنی میم پر غنہ تو ضرور کریں گے لیکن آگے مد نہیں کریں گے، تو آگے لفظ اللہ کے ساتھ ملا دیں گے۔ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، الف لام میم اللہ، یہ ہم نے مد کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ اب میم پر بغیر مد کے ہم آگے کیسے ملائیں گے؟ الف لام میم اللہ، یعنی جب مد نہیں کریں گے تو اس وقت صرف ہم نے ایک الف کی مقدار ہی می کو کھینچنا ہے۔ تو امید ہے کہ ان حروف مقطعات کو آپ درست طور پر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ ان کی پریکٹس کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔